میرے عزیز بھائیوں، ایک مرتبہ ایک آدمی مکے شہر میں آ کر حرم کی حدود میں درخت کاٹ رہا تھا۔ اس کو درخت کاٹتے کاٹتے عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھ لیا، پھر اس کے ساتھ کیا سلوک کیا، اس کو کیا سزا دی، آپ سزا سن کے حیران ہو جائیں گے۔ ایک مرتبہ یہ واقعہ ضرور سماعت فرمائیں، توجہ فرمائیں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ ایک آدمی کو دیکھا، وہ مکہ کی حدود میں ایک درخت کاٹ رہا تھا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو دیکھ کر بلایا۔ جب وہ آدمی قریب آ گیا تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے بندے، یہ حرم کی حدود ہے، یہاں کا درخت کاٹنا جائز نہیں ہے اور یہاں پر شکار کرنا بھی جائز نہیں ہے، اور تو کیا کر رہا ہے؟ اس آدمی نے عرض کیا، حضرت صاحب، میرا اونٹ بھوک کی وجہ سے بہت کمزور ہو گیا ہے، اگر اس کو چارہ نہ ملا تو وہ کسی کام کا نہیں رہے گا، اور میرے پاس نہ پیسے ہیں اور نہ کھانا ہے، میں بھی بھوکا ہوں۔ عمر رضی اللہ عنہ اس کو سزا دینے والے تھے، مگر اس کی باتیں سن کر، اس کی بیچارگی دیکھ کر عمر رضی اللہ عنہ کو اس پر رحم آ گیا۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ نے حکم دیا، بیت المال سے اس کو ایک اونٹ دے دو اور ایک تھیلا آٹے کا دے دو۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو جاتے وقت فرمایا، آئندہ مکے کے حرم میں درخت نہ کاٹنا۔ میں کہتا ہوں وہ آدمی حرم کا درخت کاٹ کر ناجائز کام بھی کر رہا تھا اور ایک قسم کی چوری بھی کر رہا تھا۔ عمر رضی اللہ عنہ اس پر سختی کرنے والے تھے، مگر جب سنا کہ یہ مجبور ہے، بھوکا ہے، اس کا جانور بھی بھوک سے مر رہا ہے، عمر رضی اللہ عنہ کو اس پر ترس آ گیا، اس کو ایک اونٹ بھی دیا اور ایک تھیلا آٹے کا بھی دیا۔ مگر ہمارے ملک پاکستان میں ایسا ناکارہ نظام ہے، امتحان میں نقل مارنے والے بچے کو اور مومی کاغذ کی گڈی بنا کر اڑانے والے بچے کو ہاتھ کڑی لگا کر ایسے لے کر جا رہے ہوتے ہیں جیسے اس نے کائنات کا سب سے بڑا گناہ کیا ہے، اور ایک بھوک سے مرنے والا بوڑھا جس کے بچے بھوک سے مر رہے ہوتے ہیں، اس کو اپنے بچے بھوک کی وجہ سے بلکتے برداشت نہیں ہوتے، وہ گھر سے باہر نکل آتا ہے کہ میرے سامنے بچے نہ تڑپیں۔ جب سڑک پر آ کر کھڑا ہوتا ہے مزدوری کرنے کے لیے اور لوگ اس کو بوڑھا سمجھ کر مزدوری پر لے کر نہیں جاتے، پھر وہ بوڑھا بھوک سے تنگ آ کر ایک تھیلا آٹے کا چراتا ہے، پھر وہ پکڑا جاتا ہے، لوگ اس کو چور سمجھ کر بہت مارتے ہیں، وہ بیچارہ بتا بھی نہیں سکتا کہ میں نے چوری کیوں کی ہے، پھر اس کو پولیس کے حوالے کر دیا جاتا ہے، پولیس اس کو ہتھ کڑی لگا کر ایسے لے کر جاتی ہے جیسے اس نے کائنات کا سب سے بڑا گناہ کیا ہے، یا اس نے توشہ خانہ کی گھڑی چوری کی ہے، یا اس نے ملک کا خزانہ لوٹا ہے، اور دوسری طرف ملک کے ڈاکو چور لٹیرے جو لاکھوں کے نہیں، کروڑوں کے نہیں، اربوں کے گپلے مارتے ہیں، جب وہ جیل میں جاتے ہیں تو ان کو ہاتھ کڑی بھی نہیں لگتی، پولیس والے بھی اس سے دور ہٹ کر چلتے ہیں، اور وہ ملک کے لٹیرے درمیان میں ایسے فخریہ انداز سے چلتے ہیں جیسے وہ حج کر کے واپس آ رہے ہوں۔ لعنت ہے ایسے نظام پر جہاں پتنگ بازی کرنے والے کو ہاتھ کڑی لگائی جاتی ہے، بھوک سے مرنے والے چور کو ہاتھ کڑی لگائی جاتی ہے، اور ملک لوٹنے والوں کو دیکھ کر فخر کیا جاتا ہے، جس کو نہ ڈر اور بے باک کہا جاتا ہے۔ جناب والا، جس ملک میں بوڑھے بھوک کی وجہ سے آٹا چوری کریں، میں کہتا ہوں اس بوڑھے کا ہاتھ نہیں کاٹنا چاہیے، بلکہ اس ملک کے وزیر اعظم کا ہاتھ کاٹنا چاہیے کہ تیرے ہوتے ہوئے یہ نوبت کیوں آئی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، عمر رضی اللہ عنہ نے چور کی بیچارگی دیکھ کر اس پر سختی نہیں کی، بلکہ اس کو ایک اونٹ دیا اور آٹے کا تھیلا دیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ضرورت مند کی ضرورت پوری کیا کرتے تھے، اور یہ لوگ ضرورت مند کو اور مارتے ہیں۔ پھر میں کہتا ہوں، نشہ پلا کر گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو تب ہے کہ گرتے کو تھام لے، اور یہ حاکم کمزور کو اور مارتے ہیں، جیسا کہ شیخ رشید کا بیان بھی گواہ ہے، غریب کو مار دو، اس کی نسل ختم کر دو۔ میں کہتا ہوں اگر تم نے پورے ملک کو تباہی سے بچانا ہے تو ایسے لوگوں کو تباہ کر دو تاکہ پورا ملک تباہی سے بچ سکے۔ میری دلی دعا ہے اللہ تعالیٰ ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے۔